کل 96 آیتیں نازل ہونے کے اعتبار سے یہ نمبر پر تھی، لیکن اب تلاوت کے اعتبار سے 56 نمبر پر ہے۔ اس سورت کا نام قیامت کے نام پر رکھا گیا ہے، واقعہ۔ یہ لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوئی واقع ہونے والی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ جو مجرم ہوں گے ان کو پست کرے گی، جو اللہ کے دشمن ہوں گے ان کو پست کرے گی، اور جو اللہ کے فرمانبردار ہوں گے یا اللہ کے دوست ہوں گے ان کو بلند کرے گی اور جنت پہنچائے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ہواء منبثا، پھر وہ پراگندہ غبار بن جائیں گے۔ جیسے آندھی میں مٹی کے ذرات ہوا میں اڑے ہوتے ہیں، پہاڑ بھی اس طرح آندھی کی شکل میں وہ غبار بن جائیں گے۔ فکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اور پھر دائیں والے کیا خوب ہیں دائیں والے۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں والے اور کیسے برے لوگ ہیں بائیں والے۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ اصحاب الیمین جنتیوں کو کہا گیا، وجہ ان کو قیامت کے دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں ایک تو طاقت زیادہ ہوتی ہے، پھر نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر قیامت کے دن ان کے ایمان کا نور یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف ہوگا، تو اس لیے دائیں طرف والوں کو جنتی بنایا جائے گا۔ اب اصحاب الیمین کے مقابلے میں اصحاب الشمال ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتے رہے، ان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جیسے یمین کے مقابلے میں شمال آتا ہے، ایسے ہی میمنہ کے مقابلے میں میسرہ کا لفظ آتا ہے، مگر قرآن مجید نے اصحاب المشأمہ کہا ہے۔ تو مفسرین نے نقطہ لکھا کہ مشأمہ شؤم سے ہے، بدبخت انسان کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 ظلمیوں کو بدبخت فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر نہ اللہ کی رحمت کو ترس آیا، جن پر نہ نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوئی، اور نہ نیک لوگوں میں سے کوئی ان کا دوست تھا، نہ گھر میں کوئی حافظ تھا، عالم تھا جو ان کو شفاعت کر کے اپنے ساتھ لے جاتا۔ تو ایسا بندہ جس کا دنیا میں نیکوں سے کوئی دوستی ہی نہ ہو، تعلق ہی نہ ہو، اس کو قرآن دیجیے گا یہ تو بدبخت لوگ ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور آگے والے تو آگے والے ہی ہیں۔ سابق کہتے ہیں آگے بڑھنے والے کو، جیسے سیدنا صدیق اکبر عنہ تھے، وہ آگے بڑھنے والے تھے۔ حضرت عمر عنہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آگے نکل گئے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے پوچھا آج کون ہے جس سے روزہ رکھا ہے؟ تو وہ صدیق نے کہا میں۔ آج کون ہے جس نے صدقہ دیا ہے؟ عرض کیا میں۔ آج کون ہے جس نے جنازہ پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا ہے۔ آج کون ہے جس نے فلاں نیکی کی ہے؟ تو سب صحابہ میں سے صدیق اکبر عنہ تھے، ہر بات پہ کہتے رہے کہ میں نے یہ کام بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر ان لوگوں میں سے ہے کہ جب یہ جنت کے قریب جائے گا تو 6 کے 6 دروازے اس کو بلائیں گے کہ ہمارے ذریعے اندر داخل ہوگا۔ یہ سابق لوگ ہیں جو اتنی نیکی کرتے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہوتی ہے۔
مندر کی طرف جانے کے لیے 5 الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں۔ چنانچہ جہاں رزق و مانے کا تذکرہ آیا وہاں اللہ نے فرمایا فمشو، چلو۔ آہستہ چلنا اس کو مشی کہتے ہیں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر کوئی بندہ چل کے میری طرف آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ اب ہرولہ کا دوسرا مقابل کا لفظ ہے فسعوا۔ نماز کے لیے جب اللہ نے بلایا تو اللہ فرماتے ہیں فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تیز چل کے مسجد کی طرف آؤ۔ پھر جب جنت کی طرف اللہ نے بلایا تو فرمایا سارعوا کہتے ہیں کہ اتنا تیز چلنا کہ گمان ہو کہ یہ تو بھاگ ہی رہا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام اتنا تیز چلتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ اونچائی سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں برسک واک۔ تو نبی علیہ السلام کے چلنے کا طریقہ یہ تھا، اس کو کہا گیا سارعوا۔ تو جنت کی طرف جانے کا جب مسئلہ آیا تو فرمایا سارعوا۔ پھر اللہ کی مغفرت کی طلب کے لیے جب جانے کا موقع آیا تو فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اور جب اللہ کی طرف جانے کا موقع آیا تو قرآن مجید نے کہا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو۔ اور فرار اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جانور بندھا ہوا ہے، جیسے چھوٹتا ہے تو ایسے بھاگتا ہے کہ اس کو مالک پکڑ ہی نہ سکے، قابو ہی نہیں آتا۔ اے میرے بندو، تم بھی دنیا میں جھگڑے ہوئے، نفس اور شیطان نے تمہیں جھگڑا ہوا ہے، اب تم اپنی جان چھڑا کے بھاگو اللہ کی طرف۔ ففروا الی اللہ، فرار اختیار کرو اللہ کی طرف۔ اور یہ جو سابقون ہوں گے یہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے دین کے اوپر زندگیاں لگانے والے لوگ ہوں گے۔ اولئک المقربون، یہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے۔ جب انسان دین کا کام کرتا ہے، عبادت زیادہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی اسلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نفلی کام کے ذریعے سے میرا قرب اختیار کرتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو یہ مقرب بندے وہ ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ قرب تو ملائکہ کو بھی حاصل ہے، وہ بھی ہر وقت عرش کے قریب رہتے ہیں، اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، اور ایک قرب ان مومنوں کو بھی ملتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ جو ملائکہ کو قرب حاصل ہے وہ قرب وزراء کی طرح ہے، بادشاہ کے قریب اس کے وزیر ہوتے ہیں، مگر وہ ہر وقت ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہماری کسی بات پہ بادشاہ کو جلال آ جائے اور ہمیں وزارت سے نکال دیا جائے۔ تو قرب وزراء میں خوف غالب ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قرب احبا، کہ بادشاہ سلامت کے بیوی بچے بھی اس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو قرب حاصل ہوتا ہے، مگر قرب کے بعد ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے۔ یہ مقرب بندے جو اللہ کے ہیں ان کو ایسا قرب ملے گا جو قرب احبا کی طرح ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان صادقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ پہلے والوں میں سے زیادہ ہوں گے، یعنی نبی علیہ السلام کی امت کا جو پہلا حصہ ہے صحابہ تابعین کا، اس پہ یہ گروہ زیادہ ہوگا، اور آخر میں جو طبقہ آئے گا دجال کے دور میں یا امت کا آخری حصہ، اس میں سے تھوڑے ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں علی سرر موضونہ، وہ جڑاؤ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ بیٹھ تو انسان زمین پہ بھی سکتا ہے نیچے، مگر جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو زمین پہ نہیں بٹھایا جاتا، ان کے لیے تخت بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ جنتی بھی اللہ کے نزدیک بادشاہوں کی مانند ہیں،
تو اللہ ان کے لیے جنت میں تخت بنائیں گے، ہر بندہ اس طرح تخت پر بیٹھا ہوگا جیسے وہ بادشاہ ہے، متکئین علیہا متقابلین، اور تکیے لگا کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کئی دفعہ لوگ بیٹھتے ہیں قریب قریب مگر ایک دوسرے کی طرف التفات نہیں ہوتا، ایک کا رخ دائیں ہوتا ہے چہرہ اور دوسرے کا بائیں ہوتا ہے، اور اپنے اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی غرض بھی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، پھر رہے ہوں گے ان کے پاس لڑکے ہمیشہ رہنے والے۔ یہ ولدان کا لفظ چھوٹے بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دلیل اس کی ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، کہ جس دن کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی، اس میں صرف لڑکے بوڑھے نہیں ہوں گے، عورتیں بھی بوڑھی ہو جائیں گی۔ تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی مردوں کے لیے چھوٹی عمر کے لڑکے پسند فرمائیں اور جنتی عورتوں کے لیے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو پسند فرمائیں۔ بہرحال یہ جو ہوگا جنت میں ہوگا۔ بعض دماغ جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر فسق و فجور بھرا ہوتا ہے، اب وہ ولدان کا لفظ پڑھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بچے دیں گے قیامت کے دن خدمت کے لیے۔ بھئی یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر دماغ کے اندر کوئی فسق و فجور نہیں ہوگا، پاک دماغ ہوں گے، اور ان کو ان بچوں کی معصومیت اچھی لگے گی، اس سے زیادہ کی کوئی بات نہیں۔ بے اکواب و اباریق، پیالے اور جگ لیے ہوئے، وکأس من معین، اور جام صاف شراب کا، یعنی مشروب ایسا ہوگا کہ اس مشروب کو پینے سے نہ درد سر ہوگا اور نہ انسان کو نشہ ہوگا۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ درد سر ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے کے جس کو وہ چاہیں اٹھا لیں۔ آج کل بھی اسی طرح ہے کہ مہمان کے سامنے ایک کشتری سی رکھ دی جاتی ہے، اخروٹ بھی ہوتے ہیں اور بادام بھی ہوتے ہیں اور منقہ بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، مختلف قسم کے میوے ہوتے ہیں، تو مہمان جس کو پسند کرتا ہے اس کو لے کے کھا لیتا ہے۔ جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ جنتیوں کے سامنے ایسے میوے رکھے جائیں گے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق لے کے اس میں سے کھا لیں گے۔ یہ میوے ایپیٹائزر کا کام کریں گے، اور ایپیٹائزر بندے کو بھوک لگاتا ہے۔ جب بھوک لگ جائے گی وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان کو پرندوں کا گوشت دیں گے جو مرغوب ہوں گے۔ یہ جو گوشت ہے نا یہ بھوک کو مٹاتا ہے، ایپیٹائزر بھوک بڑھاتا ہے اور گوشت کا کھانا بھوک کو گھٹاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے۔ اب جب یہ لوگ کھا بھی لیں گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَحُورٌ عِینٌ، اور بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر۔ یعنی یہ اتنی خوبصورت ہوں گی، آپ یوں سمجھیں کہ ان کو ہاتھ لگانے سے جیسے کوئی میلا ہو جاتا ہے، یہ اتنی خوبصورت ہوں گی۔ جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ کوئی لغو بات نہیں کریں گے اور گناہ کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ یعنی جنت میں ایک بندہ کوئی ایسی گفتگو نہیں کرے گا جس کی گفتگو سے دوسرا بندہ ہرٹ ہوتا ہے یا دوسرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے یا ناپسندیدگی ہوتی ہے، ایسی کوئی گفتگو نہیں سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، البتہ صرف سلام، السلام علیکم السلام علیکم یہ ہوگا۔ چنانچہ مومن مومنوں کو سلام کریں گے، فرشتے بھی مومنوں کو سلام کریں گے۔ جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو سلامتی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے سلام قول من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام ہو۔ اب یہ مومنوں کے لیے بڑا اعزاز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام کریں گے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ جو 2 دفعہ یہ لگایا گیا نا سلامن سلاما، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اپنے مختلف جنتی بندوں کے ساتھ گفتگو کریں گے، جس طرح کہ آج لوگ ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سال میں عید کے موقع پر گفٹ بھیجا کریں گے، تو فرشتے ہر جنتی کے پاس ایک باکس لائیں گے جو گفٹ پیک ہوگا، خوبصورت ہوگا، اور جنتی کو مزہ اس میں آئے گا کہ وہ اس کو کھولے گا تو جو اس میں چیز ہوگی وہ اللہ نے اس کے لیے پسند کی ہوگی۔ آپ سوچئے یہ کتنی خوشی کی بات ہوگی اور مزے کی بات ہوگی کہ بندے کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، فی سدر مخضود، وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے جن میں کانٹا نہیں ہوگا، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور کیلے جو تہبتہ ہوں گے، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور پھیلے ہوئے سائے ہوں گے۔ عربوں کے نزدیک یہ بڑی نعمتیں تھیں۔ سب سے پہلی بات کہ ان کو پھلوں کے درختوں میں بیری کا درخت اچھا لگتا تھا، کیونکہ اس کے سائے میں وہ اپنا ریوڑ بھی بٹھا لیتے تھے، خود بھی بیٹھتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر وہ بیری کا پھل بھی کھایا کرتے تھے، اور بیری کا درخت کیونکہ اکثر جگہ خود بخود اگاتا ہے، تو ان کے لیے بیری کا درخت ایک بڑی نعمت ہوتی تھی، جس کے ذریعے سے وہ کڑکتی دھوپ سے بچ جاتے تھے۔ اور دوسرا درخت اللہ نے اس کا ذکر کیا کیلے کا جو تہبتہ ہوتے ہیں۔ ایک درخت کا تذکرہ کیا جس کے پتے فائدے مند ہوتے ہیں، چنانچہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کے اس پانی سے لوگ غسل کیا کرتے تھے، مردوں کو بھی غسل دیا جاتا تھا۔ آج بھی فقہ کی کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوگا کہ میت کے لیے پانی گرم کریں تو اس میں بیری کے پتے ڈال دیے جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بیری کے درخت ملیں گے اور ایسے ہوں گے جس میں کانٹا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نبی اسلام کی خدمت میں آیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو بندے کو تکلیف پہنچائے؟ نبی اسلام فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر جنت میں بیری کا کیوں تذکرہ ہے؟ بیری کے تو کانٹے ہوتے ہیں جو پھل توڑنے والے کو چبھ جاتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ جنت میں جو بیری ہوگی اس کے کانٹے نہیں ہوں گے، لہذا وہ اپنے پھل توڑنے والے بندے کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، آج کے دور میں لوگوں نے ایسے گلاب کے پھول بنا لیے ہیں جن کے اوپر کانٹے نہیں ہوتے۔ تو اگر دنیا میں گلاب کے پھول ایسے بن گئے ہیں جن پر کانٹے نہیں ہوتے، تو جنت میں بیری کا ایسا درخت بن جانا کون سا کوئی محال کام ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے اور کیلے تہبتہ ہوں گے، اور پھر پھیلا ہوا سایہ ہوگا۔ دھوپ میں کام کرنے والوں کو پھیلا ہوا سایہ کا لفظ سن کے بھی خوشی ہو جاتی ہے کہ کوئی تو ایسی جگہ ہوگی جہاں دھوپ کی شدت نہیں ہوگی۔ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور بہتا ہوا پانی ہوگا۔ عربوں میں چونکہ کنویں سے پانی لا کے اس سے گھر کے کام کیے جاتے تھے اور نہایا جاتا تھا، تو نہانے کے لیے 2-4 ڈول پانی کے ہوا کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں 2-4 ڈول پانی کے ساتھ نہائیں تو طبیعت سیراب نہیں ہوتی، دل چاہتا ہے کہ کھلا پانی ہو جس کو استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے آج کل ہمارے گھروں میں جو شاور لگی ہوتی ہیں وہ بہترین مثال ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے وہ آرام سے گرمی کے موسم میں شاور کھول کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور جتنی دیر چاہے نیچے بیٹھ کے پانی کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو عربوں کو یہ جب کہا جاتا کہ وہاں تو بہتا ہوا پانی ہوگا تو وہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ کتنی اعلیٰ جگہ ہوگی جہاں پہ وافر پانی ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھیلا ہوا سایہ ملے گا، وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور بہتا ہوا پانی ملے گا، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور کثرت کے ساتھ میوے ہوں گے۔ یہاں پر میوے کی مٹھاس اور اس کی کوالٹی کا تذکرہ نہیں کیا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ مختلف قسم کے میوے ہوں گے۔
مفسرین نے لکھا وجہ یہ تھی کہ جب بتا دیا کہ یہ جنت کے پھل ہوں گے تو مزید کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کی کوالٹی کیسی ہوگی، بس کثرت بتانا تھا کہ اتنی اچھی کوالٹی کے پھل کثیر تعداد میں وہاں پر جنتیوں کو حاصل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی۔ مقطوعہ کہتے ہیں کہ پھل کے لیے ایک ایسا موسم آتا ہے کہ پھل اگنا ہی ختم ہو جاتا ہے، جیسے آم گرمیوں کے موسم میں ہوتے ہیں سردیوں میں نہیں ہوتے، اور کنو سردیوں میں ہوتے ہیں گرمیوں میں نہیں ہوتے، یہ مقطوع ہو جاتے ہیں جب موسم بدل جاتا ہے۔ جنت میں چونکہ ایک جیسا موسم رہے گا ہمیشہ، لہذا جنت کے پھل مقطوع نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ اب لگ گئے اور اب موسم بدل گیا تو پھل ختم ہو گئے، وہ ہمیشہ ہی لگے رہیں گے۔ اور کئی مرتبہ پھل تو لگے ہوتے ہیں مگر مالک کی طرف سے ان کو توڑنے کی، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو دنیا میں تو اس لیے منع کر دیتے ہیں کہ مالک کو ڈر ہوتا ہے میرے پاس محدود پھل ہے، اگر توڑ لیے گئے تو یہ میرے اپنے کام نہیں آئیں گے۔ لیکن جنت کے پھلوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کو اپنے خزانوں میں کمی کا کوئی ڈر نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندو نہ یہ پھل مقطوع ہوں گے اور نہ اس میں ممنوع ہے کہ تم ان کو توڑ کے کھا نہیں سکتے۔ جب کوئی جنتی جہاں جائے گا جس پھل کو چاہے گا توڑ کے کھائے گا، اور جب وہ پھل کو توڑ کے کھائے گا اس کی جگہ پھر ایک دوسرا پھل لگ جائے گا۔ تو یہ ایسے پھل ہوں گے جو نہ مقطوع ہوں گے اور نہ ممنوع ہوں گے، وفرش مرفوعہ، اور ان کے اونچے بچھونے ہوں گے، اونچے پلنگ ملے ہوئے ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بیویوں کو خاص بنا دیا، یعنی دنیا میں تھیں تو بوڑھی تھیں، کمزور تھیں، بیمار تھیں، لیکن جب یہ عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو جوان العمر ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر بیماری سے شفا دے دیں گے۔ فجعلناہن ابکارا، لہذا جنت میں جانے والی ہر عورت جو ہے وہ پھر کنواری بنا دی جائے گی، عرباً اترابا، دل ربا ہوگی اور اپنے خامن کے ہم عمر ہوگی، لاصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اصحاب الیمین وہ ہیں سلۃ من الاولین، ان کا ایک بڑا گروہ پہلے والوں میں سے ہوگا، وسلۃ من الآخرین، اور آخر کی امت کے حصے میں بھی یہ بہت زیادہ ہوگی۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ پہلے حصے میں تو صحابہ تابعین تھے تو واقعی بڑا گروہ ہونا ہی ہے ان میں سے، اور آخر کے حصوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت بھیج دیں گے، یا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جنت بھیج دیں گے، یا وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو اہل اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا اور ان کی محبت کی وجہ سے اللہ ان کو بھی جنت بھیج دیں گے۔ اس لیے فرمایا سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیسے برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، وہ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ سموم کہتے ہیں ایسی آگ جو زہر کی طرح بندے کے جسم کے اندر گھستی ہو، کیونکہ سم جو ہے وہ زہر کو کہتے ہیں، تو ایسی آگ جو بندے کے جسم کے اندر چبھ رہی ہو، اور پھر کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ ہوگا، پسینہ جو ان کو آئے گا۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، بندے کو جب پیاس لگتی ہے اور پسینہ آتا ہے تو وہ پھر سائے کی تلاش کرتا ہے، کہیں سایہ ملے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو سایہ بھی ملے گا تو کالے دھوئیں کا ملے گا، اور وہ کالا دھواں کیا ہوگا کہ جس کے اندر آکسیجن نہیں ہوگی، اور یہ اس کے اندر جائیں گے تو الٹا ان کا سانس اور گھٹے گا، تو ان کی پریشانی اور بڑھ جائے گی۔ لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ عزت کا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں بڑے خوشحال تھے، امیر تھے، من پسند کے کھانے کھاتے تھے، اچھی زندگی گزارتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ قیامت کب آنی ہے ہمیں کیا پتہ، آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ وہ جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں بڑے خوشحال تھے،
اور یہ بھاری گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہم کو کھڑا کر دیا جائے گا؟ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللہ فرما ابا اباؤنا الاولون اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جواب میں قل ان الاولین والآخرین کہہ دیجئے کہ اگلے اور پچھلے سب لمجموعون ان کو جمع کیا جائے گا الی میقات یوم معلوم ایک مقرر دن کے وقت پر۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون یہاں سے ذرا کلام کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی سختی سے جواب دے رہے ہیں اصحاب الشمال کو۔ فرماتے ہیں پھر اے بہکے ہوئے گمراہ اور جھوٹے لوگوں لآکلون من شجر من زقوم تمہیں زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے، فمالئون منہ البطون پھر اس سے اپنا پیٹ بھرو گے۔ زقوم کا درخت کانٹے والا بھی ہوتا ہے پودا جو ہوتا ہے اور اس کو کرواہٹ بھی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آج اگر چکھے تو شاید 3 دن تک اس کی کرواہٹ زائل نہیں ہوگی، اتنا کڑوا بھی اور اتنا کانٹے والا بھی، مگر چونکہ بھوک لگی ہوگی جہنمی کو تو اس کو وہ کھائے گا۔ جب وہ کھائے گا تو وہ زقوم اس کے گلے میں جا کے اٹک جائے گا، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی۔ تو پھر وہ کہے گا کہ مجھے پینے کو پانی دو، پھر اس کو کھولتا ہوا پینے کا پانی دیا جائے گا، ایسا کھولتا ہوا ہوگا کہ جب وہ پیے گا اس کی آنتیں کٹ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس جہنمی کی صحت کو ٹھیک کر دے گے اور دوبارہ پھر اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی اور اس کے ساتھ یہی کارروائی ہوتی رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی جلدوں کو ٹھیک کر دیں تاکہ ہم ان کو اور زیادہ عذاب دے سکیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ پھر اس پر کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ تو یہ لوگ پیاسے اونٹ کی طرح اس کھولتے پانی کو پیئیں گے۔ اونٹ پہ جب پیاسا ہو تو پانی پینے کو ملے تو وہ بڑا آواز نکال کے پانی پیتا ہے، یعنی کہ بڑے بڑے گھونٹ بھرتا ہے کہ اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ جو آواز ہے نا اس کو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا مگر تم پیاسے اونٹ کی طرح پانی پی رہے ہوگے۔ ھذا نزلهم یوم الدین یہ ان کی مہمان نوازی کی قیامت کے دن۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تم کو پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی کہ تم جو پانی اپنے بیویوں کے رحم میں پہنچاتے ہو تم نے کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ وہ جو مادہ تولید ہوتا ہے نا وہ پانی کے قطرے نہیں ہوتے، وہ چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں جن کو انگلش میں سپرم کہتے ہیں، اور اتنی تعداد ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے جسم سے جو پانی نکلتا ہے تو جراثیم کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ بچہ بننے کے لیے ایک سپرم کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی اوقات بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک دفعہ کے پانی میں کروڑوں جراثیم تھے اور اس میں سے ایک جراثیم سے انسان بنا، اور یہ جب بڑا ہوتا ہے تو یہ خدا کے سامنے جو ہے باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تم اپنی اوقات کو تو دیکھو کہ تم بنے کیسے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ دیکھو انسان کو کس چیز سے پیدا ہوا۔ تجھے تو ہم نے پانی کے ایک قطرے سے نہیں بلکہ اس قطرے کے بھی آگے 21 جراثیم تھے، ایک جراثیم سے ہم نے تمہیں بنا دیا۔ یہ تو تمہاری اوقات ہے۔ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ کیا تم اس پانی کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں۔ أَلَا أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ
وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں کہ جس کا تم کو علم ہی نہ ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم پہلی پیدائش کو جانتے ہو پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ جو اللہ پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، پھر اس مرنے والے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا تو اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ پھر فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے غور کیا اور چیز پر تم بوتے ہو؟ جب انسان زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے تو بیج کو زمین میں سے اللہ نکالتا ہے۔ اگر زمین کے اندر بیج پڑا رہے تو کئی مرتبہ بیج گل سڑ جاتا ہے اور فصلیں نہیں اگتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اس کو اگانے والے؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس بیج کو ریزہ ریزہ کر دیتے۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے۔ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہمیں تو تاوان پڑ گیا، چٹی پڑ گئی، بیج ہی ختم ہو گیا۔ بل نحن محرومون، ہمیں تو بالکل محروم کر دیا گیا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو ہم اس پانی کو سخت کھاری بنا دیں، پھر تو شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یعنی اللہ نے پانی میٹھا اتارا بادلوں سے، اگر اللہ کھاری پانی اتار دیتے نہ تمہارے پینے کے کام آتا نہ تمہاری فصلوں کے کام آتا، تمہارے لیے زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی۔ تو جس اللہ نے پینے کے لیے اتنا ٹھنڈا پانی تمہیں دیا، تم اس اللہ کا کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ اور دوسری مثال اللہ نے پانی کے بعد آگ کی دی، کیونکہ آگ کی وجہ سے انسان کے کھانے بنتے ہیں، آگ کی وجہ سے انسان چیزوں کو پکا کے کھانے کے قابل ہوتا ہے، اور اگر گھر میں چولہا ٹھنڈا ہو جائے تو چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی انسان کچھ نہیں بنا سکتا۔ چاول پڑے ہیں پلاؤ نہیں بنا سکتا، گوشت پڑا ہے اس کو پکا کے نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ آگ موجود نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آگ ہے اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو یاد دہانی بنایا ہے اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ مسافر جب چل رہے ہوتے تھے تو ان کے پاس اپنے چولہے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ جہاں رکتے تھے وہیں درخت کی شاخیں کاٹ کے آگ جلا لیا کرتے تھے، تو مسافروں کو درختوں سے آگ جلانے کا فائدہ مل جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فسبح باسم ربک العظیم، بس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ یہاں تک سورت کا جو مین مضمون تھا وہ پورا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس سارے مضمون کا خلاصہ جس کو سمری کہتے ہیں نا وہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ جس چیز کی قسم کھائیں تو پھر یقیناً وہ بڑی قسم ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ ایک عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، اور یہ محفوظ ہے ایک کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی چھو سکتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے اور صرف فرشتے اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں جو کہ پاک ہوتے ہیں، اور ایک اور اس کی تشریح یہ ہے کہ نہیں، یہ قرآن دنیا میں جو اللہ نے نازل کیا اس کو ہاتھ لگانے والے کو پاک ہونا چاہیے، چنانچہ جنبی آدمی جس کو غسل کی حاجت ہوتی ہے وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بلکہ بے وضو آدمی بھی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔
اگر وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے وضو کرے اور پھر اس جو ہے وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائے۔ اور ایک ترجمہ محدثین نے اس کا یہ کیا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو لوگ پاک ہوتے ہیں اس قرآن مجید کے معرفت کو وہی حاصل کر سکتے ہیں، جن کا من پاک نہیں ہوتا ان کو قرآن مجید کے معرف سمجھ میں نہیں آتے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا تم اس کلام کے ساتھ بے توجہی برتتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا حصہ یہی لیتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر کیوں نہیں جب کہ جان حلق میں پہنچتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم اس وقت مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ اس شخص کے قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر کیوں نہیں اگر تم کسی کے حکم میں نہیں ہو، تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اس جان کو کیوں نہیں لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر یہ مقربین میں سے ہے، فَرَاحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو راحت ہے اور عمدہ روزی ہے اور نعمت کا باغ ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر یہ اصحاب یمین میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو تمہارے لیے سلامتی ہو اے دائیں ہاتھ والو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہیں جو جھوٹے بھی تھے گمراہ بھی تھے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو ان کی مہمان نوازی گرم پانی کے ساتھ ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ قطعی حق بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجیے۔ یہاں پر آ کر سورت مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورت کے مضامین کو سمجھنے کی اور اس سورت کو ہر رات میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج رمضان مبارک کا 29واں دن ہے، تو یہ اس رمضان کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ چاند نظر آ جائے اور اعتکاف ختم ہو جائے، اس لیے ہم مراقبے کے بعد آج مسافہ کر لیں گے۔ تو جن حضرات نے مسافہ کرنا ہے وہ مسافہ کر لیں، چاند آج نظر آئے یا کل نظر آئے، جاتے وقت پھر دوبارہ مسافر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو آپ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا،
دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا عمل چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں عمل کہ صبح شام مراقبہ کرنا 20 منٹ آدھا گھنٹہ. یہ 5 اعمال اگر ہم کریں گے ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور ہم اس کا خود جو ہے وہ حرارت محسوس کریں گے. چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقب ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست دعا ہیں. اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں. تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں دینا ہے، ہمیں عطا فرما دیجیے. کریم اللہ، اتنے دنوں سے تیرے در پہ آئے بیٹھے، وہ لمحات گزرتے جا رہے ہیں، منہ کا ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. کریم اللہ، ان آخری لمحات میں ہماری اوپر ترس کھا لیجیے، ہماری بے کسی کو دیکھ لیجیے، ہماری بے چارگی کو دیکھ لیجیے. یقیناً بدقسمتی ہوگی اگر ہم تیرے در سے خالی ہاتھ چلے گئے. اللہ بدقسمتی سے بچا لیجیے، شقاوت سے بچا لیجیے. اللہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ عطا فرما دیجیے. تو سخی ذات ہے، تجھے سخاوت سجتی ہے، سخاوت کا مظاہرہ فرما. رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے، خالی جھولیاں بھر دیجیے. اللہ بھکاری جمع ہو چکے ہیں، رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ خیرات کی متلاشی ہے. کریم پروردگار، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا. میرے اللہ، تجھے اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے.
قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ اللہ دکھا دیجئے، ایک مرتبہ تو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیجئے تو کیسے رحیم و کریم ہے۔ ہمارے گناہوں پہ قلم پھیر دیجئے، ہماری اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اللہ دنیا کے بھکاری ایک دروازے سے خالی ہاتھ چلے جائیں ان پر تو کوئی حسرت نہیں، ان کے لیے ایک در بند ہوتا ہے، 1000 در کھلے ہوتے ہیں۔ دنیا کی بھکاری ایک دروازہ کھٹکھٹائیں نہ کھلے تو وقت ضائع نہیں کرتے، وہ اگلے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے سامنے تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں دینا ہے، عطا فرما دیجئے اے اللہ، عطا فرما دیجئے میرے اللہ۔ تیرے بنا بھی کیا جینا، تیرے تعلق کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے، اپنا تعلق نصیب فرما، غفلتوں سے چھٹکارا نصیب فرما اے اللہ۔ عمر گزرتی جا رہی ہے لیکن ابھی تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکے، اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت نصیب فرما میرے اللہ۔ فقیر لوگ تو اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ اپنا گھر چھوڑ کے، اپنی سہولیات کو چھوڑ کے تیرے نیک بندی کی جگہ میں تیرے گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں کچھ نہ ملا تو ہم کہاں جائیں گے، ہمیں کوئی دوسرا در نظر نہیں آ رہا اے اللہ۔ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا اللہ، امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما، توقعات سے بڑھ کے عطا فرما اللہ۔ دور بیٹھے جو لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں اللہ، ان کی بھی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما میرے اللہ۔ جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے والدین اعزاء اقربا فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے کاروباری مسائل ہیں مسائل کو حل فرما، جو مقروض ہیں اللہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام مہیا فرما اللہ۔ جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما اللہ۔ گھر میں جوان بچی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں، والدین سے اپنے بچی کی سفید بال دیکھے نہیں جاتے۔ اے کریم اللہ، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، تمام حضرات کی، تمام سامعین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہیں ان کے غموں کو ختم فرما کریم پروردگار۔ اعتکاف میں ہمارے جن نوجوان ساتھیوں نے خدمت میں بھاگ بھاگ کے حصہ لیا اللہ، ان کی خدمتوں کو قبول و منظور فرما اللہ۔ ہم نے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے میرے اللہ۔ ان کو اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما۔ اعتکاف کے دوران جو کمی کوتاہی ہو چکی ہے اللہ، ڈر لگتا ہے یہی اعتکاف ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے، یہی روزے ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے اللہ۔ تیری بے نیازی دیکھتے ہیں، اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہیں، ڈر لگتا ہے یہی اعمال ہماری پکڑ کا باعث بن جائیں گے اللہ۔ یہ ہمارے پاس کھوٹے سکے ہیں اللہ، ان کھوٹے سکوں کو قبول کر لیجئے، کھوٹے سکوں کو قبول کر لیجئے۔ ہماری مثال تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سی ہے جو یہ آیتیں کہنے لگے ہم سکے کھوٹے لائے ہیں، قیمت تھوڑی لائے ہیں، غلہ پورا مانگتے ہیں، ہماری اوپر صدقہ کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام سے کہا تھا تصدق علینا، صدقہ کر لیجئے، صدقہ کر لیجئے اللہ، تو بڑا کریم ہے، ہم دعا مانگتے ہیں ہماری اوپر صدقہ کر لیجئے اللہ۔ ویسے ہی عطا فرما، عدل نہیں مانگتے فضل مانگتے ہیں، فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، ہماری اس مرکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کی تمام ضروریات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، تمام تر شرور و فتن سے مامون و محفوظ فرما اللہ۔ جو لوگ جس طرز پہ اس مرکز کے ساتھ، اس خانقاہ کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ، کسی کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، کسی کو بھی یہاں سے محروم نہ فرما، ہماری اس پیاری ملک کی حفاظت فرما، بحرانوں سے چھٹکارا عطا فرما، بد امنی کو امن میں تبدیل فرما، پوری امت مسلم
مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اللہ امت مسلمہ کی تمام تر پریشانیوں کو ختم فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اللہ کفر کا منہ کالا فرما۔ میرے اللہ کبھی ہمیں بھی عید کی حقیقی خوشیاں دکھا دیجئے، عرصہ گزر گیا، ترس گئے عید کی خوشیوں کو، اللہ ترس گئے عید کی خوشیوں کو، کبھی ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں بھی دکھا دیجئے۔ اللہ عزت عطا فرما پوری امت کو، عظمت نصیب فرما، اللہ وہ مقام عطا فرما جو تو نے ہمارے سلف صالحین کو دیا تھا، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔